حج کے دوران تاش کھیلتے لوگ، قیامت کی ایک اور نشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ مسجد الحرام 24 گھنٹے زائرین اور نمازیوں سے بھرا رہتا ہے۔ یقیناً دنیا کے اس پاکیزہ ترین مقام پر لوگ بہت محبت اور خلوص سے آتے ہیں، لیکن آج کل حدود حرم کے اندر لوگوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ جنہیں دیکھ کر انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کچھ لوگوں کو حرم کے اندر احرام کی حالت میں تاش کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ، جو یقیناً قیامت کی نشانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ آج ہم آپ کو ان غیر اخلاقی حرکات کے متعلق بتائیں گے جن کا آغاز حدود حرم میں بھی کیا جا چکا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم ان بے ادبیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حرم کی حرمت کے متعلق بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کو، خاص کر اپنی نوجوان نسل کو، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب کے متعلق بھی بتائیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کعبہ معظمہ ایک پرشکوہ، بلند و بالا اور فلک بوس چوکور عمارت کا نام ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے وسیع و عریض اور خوبصورت شفاف صحن کے وسط میں واقع ہے۔ اس کی جلالت شان اور شرف و عظمت کے پیش نظر اظہار محبت و عقیدت کے طور پر ہر سال اس پر ایک نہایت قیمتی قالین نما غلاف چڑھایا جاتا ہے جس پر سونے کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ ہوتی ہیں۔ کالے غلاف میں موجود کعبہ معظمہ بڑا پرشکو دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی باروب بادشاہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ روب و جلال اس کو ہی سجتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے جاہ و جلال کا مظہر و نمائندہ ہے، اور اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ بندے وہاں عز و نیاز کے ساتھ حاضری دیں، اظہار بندگی کریں اور محبوب حقیقی اور خالق و مالک کے لیے دلوں میں جو محبت کے جذبات رکھتے ہیں ان کا کھل کر مظاہرہ کریں، اور اس مظاہرے میں دیوانگی کی حدودوں کو چھو لیں۔ دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں جان لے کہ یہ سچے عاشق ہیں جنہوں نے لباس جنوں پہنا ہوا ہے اور مجنوں بن کر اپنے محبوب کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ دولت مندوں پر لازم کیا گیا کہ جب وہ حالات کو سازگار اور راستے کو پرامن پائیں تو اس کا حج کرنے کے لیے آئیں اور اس کی زیارت اور اس کے طواف کا شرف حاصل کریں۔ کعبہ معظمہ انوار الہیہ کے نزول کی مرکزی جگہ ہے، اس لیے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواہ زمین کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق اس کا احترام ضرور کرتے ہیں، اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے، ادھر منہ کر کے نہیں تھوکتے، پیشاب وغیرہ نہیں کرتے، اور اس حالت میں اس کی طرف پشت بھی نہیں کرتے۔ یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے جو اہل نظر ہیں اور کعبہ شریف کے صرف در و دیوار کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ اس میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ اس انداز سے احترام کرتے ہیں اور ایسے آداب و ضوابط ملحوظ رکھتے ہیں جو عوام کی سمجھ سے بھی بالاتر ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن ان آداب کی پابندی کی طرف نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حج کرنے کے بعد فوراً اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جاتے تھے تاکہ کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو حرمت کعبہ کے منافی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی مقام پر مجھ سے 70 غلطیاں سرزد ہو جائیں تو میں یہ گوارہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بھی غلطی سرزد ہو۔ اسی لیے آپ طائف میں رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکاری حکم جاری فرما دیتے تھے کہ اے اہل یمن تم یمن چلے جاؤ، اے اہل شام تم شام چلے جاؤ، اے اہل عراق تم عراق چلے جاؤ۔ اب مکہ مکرمہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی کوشش نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ قیام سے ادب کے تقاضے پورے کرنے میں سستی ہو جائے۔ اسی لیے قیام سے بہتر یہی ہے کہ اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ کعبے کی حرمت و محبت دلوں میں برقرار رہے۔
اپنے وطن میں رہ کر جسمانی طور پر کعبے سے دور ہوتے ہوئے بھی محبت و عقیدت کی بنیاد پر روحانی طور پر کعبہ سے قریب رہنا اس قرب سے بہتر ہے جس میں انسان جسمانی طور پر تو کعبہ کے پاس ہو مگر ذہنی طور پر اس سے دور ہو۔ اس کیفیت سے کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے جس کی وہ بارگاہ خداوندی میں شکایت بھی کرتا ہے اور اہل مشاہدہ وہ شکایت بھی سن لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کعبہ، جبکہ اگر آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے قیامت کی بہت سی نشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایسی ہی کچھ نشانیاں سرزمین حرم پر بھی دیکھنے میں آئی ہیں، جن میں کہ اکثر کا تذکرہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک نشانی کے متعلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کچھ نوجوان تاش کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے چہرے بھی واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں حرم کی مقدس سرزمین اور کہاں ایسی حرکتیں۔ ناظرین، اس طرح کی ایک ویڈیو 2018 میں بھی وائرل ہوئی تھی جس میں 4 خواتین حرم کے اندر تاش کھیل رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ برقعے میں ملبوس 4 خواتین فرش پر بیٹھی آرام سے تاش کے پتوں سے کھیل رہی ہیں۔ تاش کے پتے کھیلنے والی چاروں خواتین سیاہ رنگ کے برقعے میں ملبوس ہیں، جس وجہ سے ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تاہم بعد میں حرم انتظامیہ میں رہنمائی کے شعبے میں کام کرنے والے اہلکار نے خواتین کو تنبیہ کرتے ہوئے باور کرایا کہ حرم کے صحن میں ان کا تاش کھیلنا اس مقام کی تقدیس کے خلاف ہے، جس ان کا خواتین نے تاش کھیلنا بند کر دیا۔ لیکن یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ اگر تاش کھیلنے کے حوالے سے علماء کی موقف کی بات کی جائے تو اگر تاش شرط لگا کر کھیلا جائے تو جوا ہے اور اس کا حرام ہونا واضح ہے، اور بلا شرط کھیلنے میں اگر فرائض میں کوتاہی و غفلت ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے عام حالات کی، اور ایسی مقدس جگہ پر جہاں انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروانے جاتا ہے وہاں جا کر ایسا کرنا یقیناً ایک حرام عمل ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی کی وجہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، اس جیسے بہت سے اور بھی ایسے کام وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پر کسی کا سامان چوری ہو رہا ہے تو کہیں پر لوگ بھیک مانگتے دیکھے جا رہے ہیں۔ کبھی صحن مسجد نبوی کے اندر مختلف قسم کی نعرے بازیاں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگوں کو ان مقدس جگہوں کے تقدس کا بھی کچھ خیال نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ایک کام اور جو بہت عام ہو چکا ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال۔ عبادات پر توجہ دینے کے بجائے لوگ زیادہ تر موبائل پر ہی صرف کر دیتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کو ویڈیو کالز کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات پر ایک اور کام جو عام کیا جا رہا ہے وہ ہے تصویر بنانا یا سیلفیاں لینا۔ ادب و احترام کا پاس کیے بغیر لوگ توبہ و استغفار اور اوراد و وظائف، تسبیح و تحلیل، دعا و مناجات، فرائض و واجبات کو پس پش ڈال کر کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے تصویر لیتے نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا و استغفار کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، وہ ہاتھ اب سیلفی لینے یا ویڈیو بنانے یا کسی سے ویڈیو کالنگ پر بات کرنے کے لیے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ ان حرکات نے کعبہ معظمہ کا تقدس اور مدینہ منورہ کی حرمت و عصمت کو پامال کر دیا۔ آج حج اور عمرے کے مبارک سفر پر جانے والے حجاج کرام اور معتمرین حضرات کا سب سے پہلا کام یہی رہ گیا ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہونا اور تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا۔ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنی اعلیٰ قسم کی بے ادبی ہے ان مقدس مقامات کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہونا۔ کاش ہم نے وہاں جانے سے پہلے حاضری کے آداب سیکھ لیے ہوتے۔ زہ نصیب آپ کو اس پاک در پر حاضری کا شرف عطا ہوا ہو تو اس کو موقع غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں ایک عمل کا ثواب 50,000 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ شب و روز عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، خود کو بدلنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان مقدس مقامات کی عزت و احترام کو بھلا دے۔ یاد رہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ذرا سی بے ادبی سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں قدم بھی آہستہ آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جانب مواج شریف سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے ویڈیو اور تصویریں بنانا بے ادبی اور بے باکی ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادب و تعظیم کا یہ اندازہ بتایا گیا ہے کہ یوں کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنا منہ ان کی طرف رکھے
نیز علماء کرام نے بلا مجبوری روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹھ کرنے کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ آج کے حالات پر غور کریں، کتنی کثرت سے لوگ روزہ مبارک کی طرف پیٹھ کر کے تصویر لے رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ خانہ کعبہ میں دوران طواف تسبیح و تحمید کی جگہ وہ تصویر کشی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ دوستو احباب سے ویڈیو کالنگ پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ احاطہ حرم میں ایک گناہ کرنا 1,00,000 گناہ کرنے کے برابر ہے، اور ایک نیکی 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ہے۔ حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا ہے، اور 1,00,000 گناہ اور ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ امت حرم کعبہ کی اس طرح تعظیم کرتی رہے گی جیسی تعظیم کرنے کا حق ہے تو خیر و برکت سے بہرہ ور رہے گی۔ جب وہ یہ معمول ترک کر دے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اور جو شخص حرم کعبہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اسے المناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت کعبہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ کعبہ شریف کی طرف جانے والے قربانی کے جانوروں اور حج کے ارادے سے سفر کرنے والے انسانوں کی بے حرمتی سے بھی روکا گیا ہے۔ گویا حکم ہے کہ ان کا احترام ملحوظ رکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو ان کی شان کے منافی ہو اور ان کی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے بے ادبی کے زمرے میں آتی ہو، کیونکہ وہ اس وقت راہ کعبہ پر گامزن ہیں اور جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کعبہ کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں بھی کسی نے اس کی بے حرمتی کا ارادہ کیا اور اس کی عزت و تکریم کو پامال کرنے کے در پہ ہوا، بلکہ اگر اس کی توہین کی نیت بھی کی تو وہ اپنے جاہ و جلال سمیت پیوند زمین کر دیا گیا۔ اس کا شاہی دبدبہ، لاؤ لشکر، زر و مال اور جنگی ساز و سامان کچھ کام نہ آیا، اور اس کا حشر قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ سرزمین عرب پر تبہ بادشاہ حکمران تھا، جس کی حکومت ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے بزور شمشیر تمام قبائل کو اپنا متی بنایا ہوا تھا۔ اسے فتوحات کا بہت شوق تھا، چونکہ فوجی لحاظ سے طاقتور تھا، اس لیے جدھر کا رخ کرتا فتح و نصرت اور کامیابی اس کے قدم چومتی اور مقامی آبادی اس کے زیر نگی آ جاتی۔ بنو حزیل ایک جنگجو قبیلہ تھا، مگر تبہ کی فوجی قیادت کے سامنے اس کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی اور اس نے اطاعت قبول کر لی۔ بنو حزیل کی قریش سے لگتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح قریش کا زور ٹوٹے اور تبہ ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دیتے۔ جب انہوں نے تبہ کی فوجی طاقت دیکھی، انہیں امید کی کرن نظر آئی، وہ تبہ کے پاس آئے اور اسے پٹھی پڑھائی کہ یہاں مکہ میں ایک گھر ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اگر تم اسے منہدم کر دو اور قریش کو اپنا غلام بنا لو جو اس گھر کے متولی ہیں تو پورا عرب تمہارا غلام بن جائے گا۔ بنو حزیل نے چکنی چپڑی باتیں کر کے تبہ بادشاہ کو شیشے میں اتار لیا اور بادشاہت اور شان و شوکت کے سبز باغ دکھا کر کعبہ شریف منہدم کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جب اس نے یہ خوفناک ارادہ کیا، اسی وقت اس کے سر میں شدید درد ہو گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ناک، منہ اور جسم کے مختلف حصوں سے سخت بدبودار پانی بہنے لگا۔ لوگوں کو اس کے قریب سے اپکائی آنے لگی۔ ہم نشینوں کے لیے اس کے نزدیک بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ ناک پر کپڑا رکھ کر آنکھیں بند کر کے دور بھاگ گئے۔ وزیر کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اس نے حکماء اور اتباع کو بلایا۔ سب نے بادشاہ کی حالت کو دیکھ کر کہا سب نے بادشاہ کی حالت کو دیکھ کر کہا، یہ کوئی زمینی بیماری نہیں بلکہ امر سماوی اور عذاب الہی ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے جو صاحب روحانیت اور باطنی امراض و اسرار کا ماہر ہو، وہی اس بیماری کو سمجھ سکتا ہے اور علاج کر سکتا ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر نے اعلان کرا دیا، جو شخص اس عجیب و غریب بیماری کو سمجھنے اور اس کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ مہربانی کر کے خود ہی سامنے آ جائے۔ ایک شخص وزیر کے پاس آیا اور کہا کہ وہ بادشاہ کے روگ کا علاج کر سکتا ہے۔ وزیر اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ حکیم نے بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ، کیا تو نے بیت اللہ شریف کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے اعتراف کیا، ہاں میں نے اسے گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ حکیم نے کہا، اے بادشاہ، یہ سب صورتحال اور بیماری اسی بدنیتی کی پیداوار اور برے ارادے کا نتیجہ ہے۔ اس گھر کا ایک رب ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے اگر تو عافیت چاہتا ہے تو فوراً اس ارادے سے باز آ جا، اور جو بری نیت کی ہے اس سے توبہ کر اور عقیدت مند بن کر اس کے گھر کی زیارت کے لیے چلا جا اور اس کا طواف کر، تیرے تمام روگ دور ہو جائیں گے۔ جو ہی بادشاہ نے اپنا پہلا ارادہ بدلا اور کعبہ شریف کی حرمت و تعظیم کا ارادہ کیا، اسی وقت اس کے ناک منہ سے پانی بہنا بند ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گیا۔
جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ یہ وہ اعجازی شان اور حیرت انگیز کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ عملی طور پر جو کچھ بیتا اس نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اس کا دل کعبہ شریف کے لیے عقیدت و محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ پہلو میں شوق فرما لیے بڑی چاہت کے ساتھ کعبہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اسے دیکھ کر سراپا نیاز بن گیا۔ اس کا پورا وجود عقیدت میں ڈھل گیا۔ کوئی ہوش نہ رہا کہ کہاں ہے۔ اسی عالم بے خودی میں اس نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کعبہ معظمہ کا طواف کیا۔ اس کے دل نے چاہا کہ ایسے انداز سے اظہار محبت کرے جس میں انفرادیت ہو۔ اظہار عقیدت کا وہ طریقہ کسی نے اپنایا نہ ہو۔ عشق سچا ہو تو ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ چاہت کے اظہار کے لیے نئی نئی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ طبہ کی سچی محبت نے بھی پیار کی ایک راہ تلاش کر لی۔ اس نے حکم دیا کعبہ شریف پر چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی غلاف بنایا جائے۔ کام شروع ہوا۔ شاہی حکم کے مطابق ایک شاندار غلاف تیار ہو گیا۔ طبہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ عقیدت میں ڈوب کر کعبہ معظمہ کو یہ غلاف پہنایا۔ تاریخ انسانی کا یہ پہلا غلاف تھا جو کعبہ کو پہنایا گیا۔ یہ سب کچھ کر کے بھی طبہ کی محبت کو قرار نہ آیا۔ اس نے چاہا کہ اور ذرائع سے بھی وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرے۔ چنانچہ اس نے مطبخ یعنی باورچی خانے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب شاہی باورچی خانے تیار ہو گئے تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ہر روز 100 اونٹ ذبح کر کے اہل مکہ کو کھلائے جائیں۔ یہ لوگ مقدس گھر کے پڑوسی ہیں، ان کی شاندار ضیافت کی جائے۔ طبہ بادشاہ جب تک وہاں رہا اہل مکہ کی ضیافت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے جدید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، آج کے جدید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماضی قریب و بعید میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں جو بے حرمتی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر شواہد موجود ہیں کہ خلاف حرمت غلط حرکت کرنے والوں کی کوئی گرفت نہ ہوئی اور کسی کو ایسی سزا نہ ملی جو انہیں نشان عبرت بنا دیتی، اور جس کی غیر معمولی اذیت رسانی کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، کعبے کی تقدیس اور جاہ و جلال کو قائم رکھنے کے لیے بے حرمتی کرنے والوں کو فوراً سزا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے دی جاتی تھی، کیونکہ اس کی حرمت کا پاسبان اور اعلانیہ دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پس قدرت کا نادیدہ ہاتھ فوراً حرکت میں آتا اور بے حرمتی کے مرتکب کو آہنی گرفت میں لے لیتا تھا، تاکہ دلوں پر اس کی ہیبت قائم رہے اور اس کی شان و عظمت کے سب قائل رہیں۔ اب یہ پاسبانی کا فریضہ امت کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاسبانی کے فرائض انجام دے اور اس کی عظمت پر آنچ نہ آنے دے، اور اگر کوئی بے حرمتی کا ارتکاب کرے تو ایسی کڑی سزا دے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے، اور اس ذمہ داری اور خدمت و نگرانی کے عوض خود اسے دنیا کی امامت عطا کی جائے اور اقتدار اور جہاں بانی کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ یہ اس امت کی توہین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ فریضہ ابابیلوں کو سونپا جائے۔ مسلمان دیگر فرائض کی طرح اپنے اس فرض اور ذمہ داری سے بھی غافل ہو گئے ہیں، اس کی پاسبانی کا فرض ادا نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے بھی ہماری پاسبانی سے منہ موڑ لیا ہے اور ہم ہر محاذ پر پٹ رہے ہیں۔ ابھرنے، پنپنے اور سرخرو ہونے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اثر نو اس کے خدمتگار اور پاسبان بن جائیں۔ وہ ہمارا پاسبان بن جائے گا اور عہد کہن کی یاد تازہ اور شوکت رفتہ بحال ہو جائے گی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی طرح مسجد نبوی جو کہ دوسرا حرم ہے، اس جگہ کی بہت حرمت ہے۔ مسجد نبوی اس کائنات کے ایک ایسے شہر، ایسے مقام پر واقع ہے کہ جس کا ایک بھی کونا کسی صحابی کے خون سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں دوران جہاد اور حرمت اسلام کی لڑی جانے والی جنگوں کے دوران کئی صحابہ نے شہادت حاصل کی۔ چنانچہ امت مسلمہ اور دین اسلام کے لیے اس سے زیادہ توہین آمیز اور ذلت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس جگہ انہوں نے حرمت دین کے لیے قربانیاں دی ہیں وہیں اس دین کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یوں ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور سارے شہر اللہ کے ہیں، لیکن زمین کے کچھ ٹکڑوں اور کرۂ ارض کی کچھ آبادیوں کو خود خالق کائنات نے غیر معمولی تقدس عطا فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں ایسے پاک مقامات ہیں جن کی عظمت پر ساری عظمت نثار ہیں۔ یہ دونوں کرۂ ارض کے مقدس ترین شہر ہیں جن کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر خدا کا گھر ہے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ ایک کو اگر خلیل اللہ نے آباد کیا تو دوسرے کو حبیب اللہ نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ اگر نبی پاک کی پیدائش کی جگہ ہے تو مدینہ منورہ آپ کا مسکن ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر رسول اللہ کے آباء و اجداد مدفون ہیں
تو مدینہ منورہ میں خود رسول اللہ مدفون ہیں۔ مکہ مکرمہ اگر مظہر جلال ہے تو مدینہ منورہ مظہر جمال ہے۔ اگر حرم کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باعث شفاعت ہے۔ اگر صحن کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے تو مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر مکہ میں جنت المعلی ہے تو مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے۔ مکہ میں حتیم ہے تو مدینہ میں ریاض الجنہ ہے۔ اگر یہاں جلال خداوندی ہے تو وہاں جمال مصطفی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اگر بدن طواف کرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں روح محو طواف ہوتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ کے حق میں خلیل اللہ نے دعا فرمائی تو مدینہ منورہ کے لیے حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مانگا تھا۔ الغرض یہ دونوں شہر عظمتوں کے مینار ہیں۔ خداوند قدوس نے ان دونوں شہروں کو حرم قرار دیا۔ یہاں کا ہر ذرہ لائق احترام ہے۔ یہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول اور برکتوں کا صدور ہوتا ہے۔ ان دو پاک شہروں میں ادنا سی بے حرمتی بھی سنگین جرم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت صاحب ابن خلاد انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یاد رکھو، جو شخص ان کے احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھے گا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص اہل مدینہ کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھے گا اسے 3 الخبال کا سیال پلایا جائے گا۔ ناظرین، یہاں واضح رہے کہ 3 الخبال دوزخ کے ایک حوض کا نام ہے جو دوزخیوں کی پیپ اور لہو ہوتا ہے۔ مدینہ کے ساتھ بدخواہی کرنے والا دراصل محسن انسانیت کے قلب اطہر پر آرا چلاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیواریں دیکھ کر اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے، اور اگر گھوڑے یا خچر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کرتے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور دعا کے یوں فرمایا، اے اللہ، مدینہ کو اس برکت سے دگنی برکت عطا فرما جو تو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو ان کی بیماری کی اطلاع دی۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو درست فرما دے، اور مدینہ کے سا اور مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور مدینہ کی بخار کو یہاں سے نکال کر جحفہ کو منتقل فرما۔ بخاری و مسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے پہاڑوں اور وہاں کے ذرے ذرے سے محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک جب احد پہاڑ پر پڑی تو آپ نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے اس قطع زمین کو محترم قرار دیتا ہوں، اور میں اس قطع زمین کو محترم قرار دیتا ہوں جو سنگ سان مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کا درجہ عطا فرمایا۔ بعض حدیثوں میں آپ نے وہاں کے درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ مدینہ وہ عظیم شہر ہے جس کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں، اور وہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال روندے گا، اور مکہ اور مدینہ میں سے ہر ایک کے راستے میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر صف باندھے ہوئے فرشتے نہ کھڑے ہوں جو ان شہروں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جب دجال مدینہ سے باہر زمین میں نمودار ہوگا تو مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا، جس کے نتیجے میں ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل پڑے گا اور دجال کے پاس چلا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ یہ وہ شہر ہے جہاں موت پانے والے کے لیے نبی کی سفارش حاصل ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ میں مر سکتا ہو تو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا گواہ بنوں گا،
اور اس کے گناہوں کی بخشش کی شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین میں سے کسی ایک جگہ انتقال کرے گا، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے قبر میں جھانکا اور کہنے لگا، یہ قبر مومن کے لیے بری خوابگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بری تو وہ بات ہے جو تم نے کہی۔ اس شخص نے عرض کیا، میرا منشا یہ نہیں تھا، بلکہ اس بات سے میرا مطلب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جسے میری قبر بنے اور وہ مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ موتا امام مالک۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کے غبار تک میں شفا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب الی الدیار محبوب میں لکھا ہے کہ حضور کو مدینہ کے غبار تک سے محبت تھی۔ آپ کے چہرہ انور پر مدینہ کا غبار پڑ جاتا تو اسے صاف نہیں فرماتے۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ حکیم مطلق اللہ جل شانہ نے اس شہر پاک کی خاک پاک اور وہاں کے میوہ جات میں تاثیر شفا و دیت فرمائی ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، جہاں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، اور ایک نیکی 1000 نیکی کے برابر ہے، اور ایک نیکی 1000 نیکی کے برابر ہے۔ ناظرین، اسی مقدس سرزمین کی حرمت کو پامال کرنا اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس کی سنگینی کو الفاظ میں بیان کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے والے کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف کے مطابق جو کوئی مدینہ منورہ کے ساتھ سازش کرتا ہے وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ احکام شریعت ان دونوں جگہوں کی حرمت کے حوالے سے جہاں بے ادبیاں کرنا مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اب ویڈیو کے اس آخری حصے میں اپنی نوجوان نسل کو بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر با ادب حاضری کے آداب بتاتے چلیں۔ تو سب سے پہلے تو ارکان حج اور عمرہ نہایتی ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ ادا کریں۔ کسی بھی طرح کی بے ادبی، گستاخی سے بچے۔ طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ خالی اوقات میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرے اور کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرے۔ اپنے والدین، اولاد، دوست احباب، اساتذہ کرام، اولیاء کاملین، خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جتنا ہو سکے عمرے کرتا رہے۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو، آستان پاک کو بوسہ دے، فلاح دارین، قبول حج، مغفرت ذنوب، دربار حاضری کی دعا کرے۔ تضریع، خشوع، دعا، بکا، ذکر و درود کی جو کثرت ہو سکے بجا لائے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر الٹے پاؤں رخ بہ کعبہ سیدھے چلنے میں بار بار پھر کر کعبہ کو بنگاہ حسرت دیکھتا اور فراق بیت پر روتا یا رونے کی صورت بناتا۔ مسجد مقدس کے دروازے باب الخرورہ سے نکلے، پھر بقدر استطاعت فقراء حرم پر تصدق کرتا ہوا مدینہ شریف کی طرف رخ کرے۔ سفر مدینہ میں درود شریف کی کثرت کرے۔ روزہ مبارک کی حاضری کے وقت گردن جھکائے، روتے ہوئے لرزتا ہوا، کانپتا، بید کی طرح تھر تھراتا، ندامت گناہ سے عرق شرم میں ڈوبا، قدم بڑھاتا، خضوع و وقار و خشوع و انکسار کے ساتھ سجدہ عبادت کے جو بات ادب و اجمال میں ادب و اجلال میں اکمل ہو، درود شریف کی کثرت کرتا چلے، نہایت خشوع و خضوع سے روزہ اقدس پر حاضری دے، سلام پیش کرے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ اس دوران دل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرے۔ موبائل چلانے، سیلفی لینے سے بچے اور سوچے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اگر آپ کو کسی نے روزہ اطہر پر سلام عرض کرنے کا کہا ہے تو اس کی طرف سے سلام بھی عرض کرتے۔ جب تک مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو تو کوشش کر کے اکثر وقت مسجد شریف میں باطہارت باوضو حاضر رہے، نماز و تلاوت و درود میں وقت گزارے۔ مسجد نبوی شریف میں دنیاوی باتیں ہرگز نہ کرے۔ یہاں ہر نیکی 1 کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ بھوک سے کم کھانے میں امکان ہے کہ عبادت میں دل زیادہ لگے۔ روزہ رسول کو ہرگز پیٹھ نہ کرے۔ حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ پیٹھ کرنی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقدس مقامات کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔